الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لائق ست تعظیم قابل احترام بزرگوں دوستوں اور ساتھیوں، یہ مارچ 2022 کا پہلا جمعہ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ چنانچہ اسی آیت کا ترجمہ اور تفسیر انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، التجا ہے، درخواست ہے کہ وہ رب لم یزل قرآن و حدیث کی روشنی میں مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن مجید کے پڑھنے سمجھنے کا ذوق اور شوق عطا فرمائے۔
اللہ رب العزت نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، ان لہم جنات، کہ ان کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے سے نہریں اور دریا بہہ رہے ہیں۔ اس سے قبل آیت نمبر 24 میں اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ، اس کی ہیٹ اور تپش اور اس کے ہولناکی کو بیان کیا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ خوبصورت اسلوب ہے اور یہ خاص انداز ہے کہ وہ دو متضاد چیزوں کو ایک ساتھ بیان کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے، چیز کی اہمیت اور قدر کا بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ قاعدہ ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادها، کہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں، اپنے مقابل سے پہچانی جاتی ہیں۔ اندھیرا روشنی کی ضد ہے، کڑوا میٹھے کا ضد ہے، سیاہ سفید کی ضد ہے۔ اگر اندھیرا نہ ہو تو روشنی کی پہچان اور قدر نہیں ہو سکتی، کڑوا نہ ہو تو میٹھے کی پہچان اور قدر نہیں ہو سکتی، سیاہ نہ ہو تو سفید کا پتہ نہیں چلے گا۔ اسی طریقے سے دن اور رات آپس میں ضدیں ہیں، اگر دن نہ ہو تو رات کی پہچان نہیں، اگر رات نہ ہو تو دن کی پہچان نہیں۔ تو تعرف الاشیاء بازدادها، چیزوں کو ان کی ضد سے پہچانا جاتا ہے، ان کے مقابل سے پہچانا جاتا ہے۔ یہی قرآن مجید کا اسلوب ہے، یہ قرآن مجید کا خاص انداز ہے کہ وہ دو متضاد چیزوں کو ایک ساتھ جمع کرتا ہے، ایک ساتھ بیان کرتا ہے، تاکہ چیز کی اچھی طرح پہچان ہو جائے۔ چنانچہ آیت نمبر 24 میں اللہ رب العزت نے جہنم کا ذکر کیا، نہ ماننے والوں کا ذکر کیا، فرمایا فاتقوا النار، بچو اس آگ سے، التی وقودها الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، جسے کافروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، نہ ماننے والوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اور اس سے اگلی آیت میں اللہ نے ماننے والوں کا ذکر کیا، جہنم کے مقابل جنت کا ذکر کیا،
کافروں کے مقابل ایمان والوں کا ذکر کیا، عذاب کے بعد نعمت کا ذکر کیا، فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور اعمال صالحہ کیے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ رب العزت نے ایمان اور اعمال صالحہ میں رکھی ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ اسے دنیا کی زندگی میں بھی خیر ہی خیر ملے اور آخرت کی زندگی میں بھی خیر ہی خیر ہو، یعنی دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہو اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہو، تو اس کے لیے ایمان اور اعمال صالحہ یہ لازم ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ بنیادی شرط کی حیثیت رکھتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لائے، ایمان قبول کرے، اللہ وحدہ لا شریک پہ ایمان لائے، اور جتنے معبودان باطلہ ہیں تمام کی نفی کر دے۔ اور پھر اسی پہ بس نہیں کہ کلمہ پڑھ لیا، ایمان قبول کر لیا، بس کام ختم ہو گیا، فرمایا کہ ساتھ اعمال صالحہ کرے، ایمان اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ یہ لازم شرط ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں جہاں کامیاب زندگی کا ذکر کیا ہے، جہاں جہاں دنیا آخرت کی کامیابی کا ذکر کیا ہے، جہاں جہاں جنت کا ذکر کیا ہے، وہیں وہیں اللہ نے ایمان اور اعمال صالحہ کو بیان کیا ہے۔ مثلا اسی مقام پہ الہ العالمین نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اے میرا محبوب پیغمبر سرور کونین تاجدار مدینہ فخر رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اعمال صالحہ کیے۔ فرمایا خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے۔ الہ العالمین کس چیز کی خوشخبری؟ رب کائنات نے فرمایا ان لہم جنات، کہ بے شک ان کے لیے جنتیں ہیں، باغات، فرمایا تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں۔ اور اسی صورت میں اللہ نے ایک اور مقام پہ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اعمال صالحہ کیے، اچھے اعمال کیے، نیک کام کیے، اولئک اصحاب الجنہ، فرمایا کہ یہی جنت والے ہیں۔ اور اسی صورت میں ایک اور مقام پہ الہ العالمین نے وضاحت فرمائی، رب کائنات نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ الہ العالمین نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، مولا کریم نیک اعمال کیا ہے؟ الہ العالمین نے چند ایک کی وضاحت فرمائی، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں،
اپنی فصلوں کا عشر نکالتے ہیں، لہم درجات عند ربہم، انہی کے اللہ کے ہاں بڑے بلند درجات ہیں، ومغفرۃ، اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے مغفرت ہی مغفرت ہے، بخشش ہی بخشش ہے۔ ایک اور مقام پہ الہ العالمین نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا ہَضْمًا، فرمایا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے نیک اعمال کیے، اعمال صالحہ کیے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ایمان والے بھی ہیں، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا ہَضْمًا، تو انہیں کسی ظلم، زیادتی، ناانصافی کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور ایک اور مقام پہ الہ العالمین نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، فرمایا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے نیک اعمال کیے اس حال میں کہ وہ مومن بھی ہیں، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، تو ان کی محنت اور کوشش کی ہم ناقدری نہیں کریں گے، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم ہی اس کے نگہبان ہوں گے۔ اور ایک اور مقام پہ الہ العالمین نے فرمایا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کر لی، جنہوں نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا، وآمن، اور ایمان قبول کر لیا، وعمل عملا صالحا، اور اعمال صالحہ کیے، نیک کام کیے، اچھے کام کیے، خیر والے اعمال کیے، الہ العالمین نے فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی برائیوں کو، جن کی خطاؤں کو، جن کے گناہوں کو ہم نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اور سورۃ العصر میں الہ العالمین نے فرمایا وَالْعَصْرِ، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے عصر کے وقت کی، اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں، سارے کے سارے انسان خسارے میں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اعمال صالحہ کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وہ حق بات کی تلقین کرتے رہے، حق بات کا حکم کرتے رہے، حق بات کی دعوت دیتے رہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی بھی تلقین کرتے رہے۔ یہ چند آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ جا بجا اللہ رب العزت نے ایمان اور اعمال صالحہ کو اکٹھے ذکر کیا۔ جہاں جہاں کامیابی کا ذکر ہے، جہاں جہاں کامیاب زندگی کا ذکر ہے، جہاں جہاں اللہ نے جنت کا ذکر کیا ہے، جہاں جہاں جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا، اللہ نے وہی ایمان اور اعمال صالحہ کو اکٹھا ذکر کیا۔ اصل میں ایک ہے تقدیر اور ایک ہے تدبیر۔ تقدیر کے بارے میں ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ اس میں بحث نہیں کرنی، تقدیر کے معاملے میں گفتگو نہیں کرنی، تقدیر کے پیچھے نہیں پڑنا، اور تدبیر کے بارے میں ہمیں حکم دیا گیا کہ اس کو ہم نے اختیار کرنا ہے۔ مثلا تدبیر کیا ہے؟ کہ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کے اسباب اور ذرائع کو اختیار کرنا، یہ تدبیر ہے۔ اب روزی کمانا ہمارا مقصد ہے، روزی روٹی کا بندوبست کرنا ہمارا مقصد ہے۔ اب اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے روزی کے حلال ذرائع اور اسباب کو اختیار کرنا، یہ تدبیر ہے۔ ہم نے دکان بنا لی، یہ تدبیر کی ہے۔ ہم نے ملازمت کر لی، یہ تدبیر کی ہے۔ ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں، یہ ہم نے تدبیر کی ہے۔ تو تقدیر کے پیچھے پڑنے کا حکم نہیں کہ بندہ یہ نہ کہے کہ چلو تقدیر میں اگر روٹی لکھی ہوئی ہے تو مل جائے گی، نہیں لکھی تو میں تو یہاں گھر بیٹھا ہوں۔ تدبیر کا حکم دیا ہے۔ بندہ بیمار پڑ گیا، اب مقدر میں صحت ہے یا نہیں ہے،
تقدیر میں صحت ہے یا نہیں ہے، اس میں بحث کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے پیچھے پڑنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ تدبیر کرنے کا حکم ہے کہ علاج کرو، اپنی طرف سے کوشش کرو، علاج معالجہ کرو، دوائی دارو کرو، یہ تدبیر ہے۔ مقدر میں شفا ہوئی، مقدر میں صحت ہوئی تو مل جائے گی، نہ ہوئی تو اللہ مالک ہے، تو تدبیر کا حکم ہے۔ اب جنت پانا، جنت کو حاصل کرنا، اس میں بھی تدبیر کو اختیار کرنے کا حکم ہے۔ یہ نہیں کہ تقدیر میں جنت ہوئی تو ٹھیک ہے مل جائے گی، اور اگر تقدیر میں جنت نہیں ہے تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، پھر نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تدبیر کو اختیار کیا جاتا ہے۔ اب دنیا کے سارے کاموں کی تدبیر تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی منہ تک لقمہ جو جائے گا اس کے لیے ہمیں تدبیر کرنی پڑے گی، گھر میں دانے تب آئیں گے جب ہم کھیتوں میں جا کے کوئی تدبیر کریں گے، گھر میں روزی روٹی تب آئے گی جب دکان پہ جا کے ہم کوئی تدبیر کریں گے، ملازمت کی کوئی تدبیر اختیار کریں گے، کوئی کام کاج کریں گے، تب جو ہے ہمیں یہ چیز حاصل ہوگی۔ اور جنت کے متعلق ہم یہ فیصلہ کر کے بیٹھے ہیں اللہ آپ بخشے سی، مقدر وچ ہوئی تے ڈھی ویسی۔ فرمایا کہ جس طرح دیگر کاموں کے لیے ہم تدبیر اختیار کرتے ہیں، اسی طریقے سے جنت کو پانے کے لیے بھی ہمیں تدبیر کرنی ہے۔ اب جنت کو پانے کے لیے کیا تدبیر ہے؟ وہ اعمال صالحہ ہیں، وہ نیک اعمال ہیں جن کا اللہ نے قرآن مجید میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بار بار حکم دیا ہے۔ ان اعمال کو اختیار کرنا، ان تدابیر کو اختیار کرنا بندے کا کام ہے، اور مقدر میں جنت ہوئی تو جنت دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ تقدیر پہ بھروسہ کر کے نہیں بیٹھنا۔ تو اس لیے اللہ نے بار بار ایمان اور اعمال صالحہ کا ذکر کیا ہے۔ یہ جنت پانے کی تدبیر ہے، یہ جنت پانے کی کوشش ہے۔ الہ العالمین نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اے میرا محبوب پیغمبر خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اعمال صالحہ کیے۔ الہ العالمین کس بات کی خوشخبری؟ رب کائنات نے فرمایا اَنَّ لَهُمْ جنات، کہ بے شک ان کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر، جب یہ تدبیر کریں گے تو فرمایا پھر ان کے لیے جنتیں ہیں، ان کے لیے کامیاب زندگی ہے۔ قرآن مجید میں بار بار اللہ رب العزت نے جنت کا ذکر کیا، احادیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار جنت کا ذکر کیا ہے۔ ہم بار بار جنت کا لفظ سنتے ہیں، جنت کا لفظ پڑھتے ہیں، جنت کے تذکرے کرتے ہیں۔ جنت کا معنی کیا ہے؟ جنت کا معنی ہے وہ چیز کہ جو حواس سے چھپی ہوئی ہو، جو حواس سے چھپی ہوئی ہو۔ یہ جو دل ہے نا، اس کو بھی جنان کہتے ہیں، دل کو بھی کیا کہتے ہیں؟ جنان۔ یہ بھی جنت سے بنا ہے، اسی مادے سے بنا ہے۔ تو اس کو جنان کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ بھی حواس سے چھپا ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اسے جنین کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اور جو ڈھال ہے اسے جنہ کہتے ہیں، وہ بھی اسی مادے سے بنا ہے، اس لیے کہ ڈھال بھی بندے کو چھپا لیتی ہے، اس لیے اسے جنہ کہتے ہیں۔ جن، ان کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی انسان کے حواس سے چھپے ہوئے ہیں۔ تو جنت کو بھی جنت اس لیے کہتے ہیں کہ جنت اور جنت کی نعمتیں وہ انسانی حواس سے چھپی ہوئی ہیں، اس لیے اس کو جنت کہتے ہیں۔ الہ العالمین نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، فرمایا کوئی انسان نہیں جانتا، فَلَا تَعْلَمُ نَفْس، کوئی ذی نفس، کوئی ذی روح، کوئی انسان نہیں جان سکتا۔ الہ العالمین کیا نہیں جان سکتا؟ رب کائنات نے فرمایا کہ اس کے رب نے ان کی آنکھوں کی تسکین کے لیے کیسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔
فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون۔ وہ نعمتیں بدل ہوں گی کن کا؟ اعمال صالحہ کا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے اور جنت میں ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ انہیں آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ ہی کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گزرا ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کا پہلا گروہ جو جنت کے اندر داخل ہوگا ان کے چہرے چودھویں چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، ان کو نہ ریزش آئے گی، نہ ناک کی ریزش آئے گی، نہ ان کو پیشاب اور تقاضے کی حاجت ہوگی، نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی، اور ان کو جو پسینہ آئے گا مشک و عنبر کی خوشبوئیں جو ہے ان کے پسینے سے آ رہی ہوں گی۔ ایسی ایسی نعمتیں فرمایا ایک حدیث کے اندر جنتی جنت کے اندر بیٹھے ہوں گے، جنت کے باغ کے اندر ایک جنتی بیٹھا ہوگا، اس باغ کے اوپر سے ایک خوبصورت پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہوگا، وہ جنتی اس پرندے کو دیکھے گا، اس کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوگی کیسا خوبصورت موٹا تازہ پرندہ ہے، کاش کہ میں اس کے کباب کھا سکتا، کاش کہ میں اس کا گوشت کھا سکتا، کاش کہ یہ قورمہ بن کر میرے سامنے ہوتا۔ فرمایا ابھی اس کے دل کے اندر یہ خیال آئے گا، اس پرندے کے کباب اور قورمہ بن کر اس کے سامنے آ جائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے اس میں وہ ہوگا جو تمہاری طبیعت چاہے گی، جو تمہارا جی چاہے گا، جو جی چاہے گا اللہ وہ تمہیں عطا کر دے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو بھی تم مانگو گے اللہ وہ تمہیں دے دے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اس کی مان کر چلنی ہے، اس دنیا میں اس کی مرضی کو پورا کرنا ہے، اس دنیا کے اندر اس کی چاہتوں کو پورا کرنا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی میں اللہ تمہاری چاہتوں کو پورا فرمائیں گے۔ ایک بدو دیہاتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت میں اونٹ بھی ملیں گے؟ دیہاتی لوگوں کو شوق ہوتا ہے جانوروں کا، جانور پالنے کا، بھینس ڈنگر کا شوق ہوتا ہے، کیا اپنی سوچ کے مطابق سوال کیا کیا جنت کے اندر اونٹ بھی ملیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جو تم چاہو گے اللہ تمہیں جنت میں عطا فرما دیں گے۔ وہاں پہ ایسی گھٹیاں سوچیں ہی پیدا نہیں ہوں گے، ایسے خیالات ہی ہمارے دل کے اندر نہیں آئیں گے، وہاں اونچے خیالات ہوں گے، بلند خیالات ہوں گے۔ بہرحال جو بھی بندہ سوچے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، فرمایا تمہاری چاہت کے مطابق اللہ تمہاری چاہتوں کو پورا فرما دیں گے۔ الہ العالمین نے فرمایا كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، فرمایا کہ جنت کے اندر پھلوں کا رزق دیا جائے گا، اور جب بھی جنتیوں کو جنت کا پھل دیا جائے گا، جنت کا رزق دیا جائے گا، جنت کا کھانا دیا جائے گا، تو وہ ایک دوسرے کو کہیں گے، آپس میں کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا۔ یہ بڑی عجیب بات ہوگی۔ اس کی تفسیر کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ جب وہ جنت کے خادم جو ہے ان کے پاس وہ کھانا اور پھل فروٹ لے کر آئیں گے، انہیں دیکھ کر وہ جنتی کہیں گے یہ کیا ہے؟ یہ تو وہی ہے جو ہم نے دوپہر لنچ کے اندر کھایا تھا، جو دوپہر کھانے کے اندر کھایا ہے، صبح ناشتے کے اندر کھایا تھا، یہ تو وہی ہے جو کل ہم نے کھایا تھا، آج پھر وہی پھل لے آئے ہو، آج پھر وہی کھانا لے کر آئے ہو۔ مگر جب وہ اسے کھائیں گے تو لذت اور ہوگی، ذائقہ اور ہوگا، مزہ اور ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا مُتَشَابِهًا، وہ ایک دوسرے کے مشابہ تو ہوں گے، ملتے جلتے تو ہوں گے، مگر لذت اور مزے اور ذائقے کے اندر مختلف ہوں گے۔ اور اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جب جنت کے پھل ان کے سامنے آئیں گے تو انہیں دیکھ کر وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو وہی ہے جیسے ہم نے دنیا کے اندر دیکھے تھے، جیسے دنیا کے اندر سیب دیکھا تھا، جیسے دنیا کے اندر کیلے اور انگور دیکھے تھے، جیسے دنیا کے اندر جو ہے وہ آم دیکھے تھے، ویسے ہی جنت کے اندر دے دیے گئے ہیں۔ مگر جب وہ انہیں کھائیں گے تو ذائقہ عجیب ہوگا، لذت عجیب ہوگی، مزہ عجیب ہوگا، ایسا ذائقہ، ایسی لذت، ایسا مزہ جب انہوں نے کبھی تصور میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ایسا کیوں ہوگا؟
یہ ملتے جلتے پھل کیوں دیے جائیں گے؟ علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ جنت کے اندر کنفیوژن نہیں ہے، جنت کے اندر وحشت نہیں ہے، جنت کے اندر گھبراہٹ نہیں ہے۔ ایک اجنبی چیز بندے کے سامنے دسترخوان پہ آ جائے اسے کچھ پریشانی بنتی ہے، اسے کنفیوژن بنتی ہے، اسے تھوڑی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، کیسی ہوگی، کیسا لگے گا، ہلکی سی پریشانی اس کے دل و دماغ پہ سوار ہوتی ہے۔ اللہ اس پریشانی سے بھی بچانا چاہتے ہیں۔ اللہ ویسے ہی پھل دیں گے، ویسے ہی کھانا دیں گے جنہیں وہ جانتا ہوگا، مگر جب کھائے گا تو ذائقہ اور ہوگا۔ اور فرمایا کہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، تین چیزیں بندے کو اپنی پرسکون زندگی کے لیے چاہیے کہ اس کے پاس روزی روٹی کا بندوبست ہو، اس کے لیے اپنا مکان اور محل ہو، اور اس کے پاس جو ہے نیک بیوی ہو۔ یہ تین چیزیں جسے مل جائیں اسے پرسکون زندگی حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کے پاس روزی روٹی کا بندوبست تو ہے، اپنا مکان بھی ہے، مگر شادی شدہ نہیں ہے، نیک بیوی اس کو حاصل نہیں ہے، تو اس کی زندگی پریشان کن ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے نیک بیوی بھی اس کے پاس ہے، روزی روٹی کا بھی بندوبست ہے، مگر مکان کا انتظام نہیں ہے تو وہ بھی پریشان ہوتا ہے۔ اور اگر مکان کا بھی بندوبست ہے اور نیک بیوی بھی اس کے پاس ہے، روزی نہیں ہے، دکانداری نہیں ہے، کوئی ملازمت نہیں ہے، روزی روٹی کا بندوبست نہیں ہے، وہ بندہ بھی پریشان ہوتا ہے۔ اپنا مکان ہو، اپنی کوٹھی بنگلہ ہو، اپنی روزی روٹی کا بھی بندوبست ہو، نیک بیوی بھی حاصل ہو، اس کی زندگی پرسکون ہوا کرتی ہے۔ اللہ نے ان تینوں چیزوں کا جنت میں ذکر کیا ہے، فرمایا ان کے لیے پھل فروٹ بھی ہوں گے، ان کے لیے کھانا پینا بھی ہوگا، ان کے لیے جو ہے روزی روٹی کا بندوبست بھی ہوگا، اور اس کے اندر محلات بھی ہوں گے۔ فرمایا کہ جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ علماء فرماتے ہیں کہ یا تو نہروں اور دریاؤں کے کناروں پر ان کے محلات اور مکانات ہوں گے، جیسے دنیا کے اندر لوگ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ نہر کے کنارے کے اوپر جو ہے وہ گھر بنا ہوا ہو، دریا کے کناروں کے اوپر گھر بنا ہوا ہو۔ فرمایا اسی طرح نہروں کے کنارے اور دریاؤں کے کنارے جو ہے اللہ تعالیٰ جنتیوں کے مکانات بنائیں گے۔ اور اس کا دوسرا مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ان مکانات کے نیچے سے دریا بہ رہے ہوں گے، مکانات کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اور اس کو سمجھنا آج کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر دیکھتے ہیں پانی کے اوپر ریسٹورنٹ بنائے ہوتے ہیں، پانی کے اوپر جو ہے وہ کیفے بنائے ہوتے ہیں، پانی کے اوپر ہوٹل بنائے ہوتے ہیں، اور لوگ فخریہ طور پہ، شوقیہ طور پر وہاں جا کر کھانا کھاتے ہیں کہ پانی کے اوپر ہوٹل بنا ہوا ہے، چلو اس کے اندر جا کے وہاں پہ جا کے کھانا کھاتے ہیں۔ جب انسان یہ کر سکتا ہے، اللہ نہروں کے اوپر، اللہ دریاؤں کے اوپر جو ہے جنتیوں کو مکانات بنائیں گے۔ فرمایا وہاں پہ روزی روٹی بھی حاصل ہوگی، مکانات سونے چاندی کے مکانات، سونے چاندی کے برتن بھی حاصل ہوں گے، رہے گی بیوی کی کمی۔ فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان میں پاک صاف ہر قسم کی گندگی سے پاک اللہ بیویاں بھی عطا فرمائیں گے۔ یقین لوگوں کو فرمایا کہ آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان بھی قبول کیا اور پھر ایمان قبول کر کے گھر میں نہیں بیٹھ گئے، نماز سے غافل ہو گئے، روزے سے غافل ہو گئے، احکام سے غافل ہو گئے، حقوق اللہ سے غافل ہو گئے، حقوق العباد سے غافل ہو گئے۔ فرمایا وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ یہ جنتیں ان کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ جنتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔